صحیح حدیث میں ہے کہ جنت ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ گھری ہوئی ہے اور جہنم خواہشات کے ساتھ گھری ہوئی ہے۔ اس بارے میں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ عز و جل نے جنت کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام سے کہا جا کر اسے دیکھ آؤ۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام گئے اور دیکھا، واپس آ کر عرض کیا، یا رب و عزتک، اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم، اس کے متعلق جو بھی سنے گا وہ اس میں داخل ہونا چاہے گا۔ پھر جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے دیکھ کر آؤ۔ چنانچہ وہ دوبارہ گئے اور اسے دیکھا، کہا یا رب و عزتک، اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم، مجھے اندیشہ ہے کہ اب اس میں کوئی داخل ہی نہیں ہو سکے گا، یعنی اتنا مشکل راستہ ہے۔ اور اسی طرح جب آگ کو پیدا کیا تو آپ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبریل جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ جب وہاں پہنچے تو آ کر کہنے لگے، یا رب و عزتک، اے رب آپ کی عزت کی قسم، جو اس کے متعلق سنے گا اس میں داخل ہونا نہیں چاہے گا۔ اللہ کے حکم پر اسے خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا۔ پھر فرمایا اے جبریل جا کر اسے دیکھ کر آؤ۔ وہ دیکھ کر آئے، دیکھا تو کہا یا رب و عزتک، مجھے تو اندیشہ ہے اب کوئی آدمی اس میں داخل ہونے سے بچ نہ سکے گا، یعنی ایسا پھسلن کا راستہ ہے، ایسا خواہشات کا راستہ ہے کہ سب اسی طرف چل پڑیں گے، کیونکہ یہ انسان کے لیے ایک امتحان ہے۔ اس کے اندر خواہشات کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے، لہذا جو چیز انسان کو خوشنما لگتی ہے انسان اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں 3 چیزوں کا ڈر ہے۔ بخیلی جس کی اطاعت کی جائے، یعنی انسان بخل کرے، یعنی دل میں بخل کا خیال آئے تو اس کی پیروی کرے۔ خواہش نفس جس کی پیروی کرے، یعنی کچھ اللہ کے راستے میں دینے کی بجائے اپنی خواہشات پر انسان خرچ کرنے لگے۔ اور گمراہ امام جو لوگوں کو مس لیڈ کریں اپنی خواہشات پرستی کی وجہ سے۔